أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَإِذَا جب رآك دیکھتے ہیں تجھ کو الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ان یتخذونک تو نہیں کرتے یہ تمہارا الا مگر ہزوا ایک مذاق کہتے ہیں ھذا کہ کیا یہ ہے الذی وہ شخص یذکر جو ذکر کرتا ہے آلہتکم تمہارے الہوں کا برائی کے ساتھ وہم اور یہ خود بذکر رحمان کے ذکر سے ہم کافرون یہ انکار کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی کہ لوگوں اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ اور صرف وہی ایک حاجت روا مشکل کشا قانون ساز ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ، وہی بندگی کا مستحق ہے۔ جو ایمان لے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشخبریاں دیتے کہ دیکھو تم نے کلمہ پڑھ کر کے اللہ کی وحدانیت کو اختیار کر کے اپنے حق کے اندر ایک بہترین فیصلہ کیا ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کے ساتھ ان کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ دیکھو اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ حقیقت سمجھ لو، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب دنیا میں تمہارے اوپر آ سکتا ہے، اس بات کو سمجھ لو، یہ ویسے بات نہیں ہے، اس کے پیچھے حقیقت ہے۔ اور جو ظالم کافر ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کے بعد دوزخ کی صورت کے اندر بھی بہت بڑی سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دو ٹوک ہوتی تھی، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے۔ لوگوں اس کو اگر حاجت روا سمجھتے ہو تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو معبودان باطلہ کا باطل ہونا جو انداز ہے سنجیدگی کا اس کے مطابق، لیکن بالکل واضح الفاظ کے اندر سمجھا دیتے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ الفاظ مشرکین کے لیے بہت برے ان کو محسوس ہوتے، ایسے محسوس ہوتے کہ جو گویا کہ ہمارے کوئی خداؤں کی بہت بڑی برائی کو بیان کر رہا ہے۔ تو پھر کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل ہی دل کے اندر اپنا سب سے بڑا مخالف سمجھتے، اور دل ہی دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی دشمنی رکھتے، اور آپس کے اندر جس وقت ان کی مشرکین کی ملاقات ہو جاتی تو گفتگو کر رہے ہوتے، کھڑے ہوتے اور دیکھ لیتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، تو کیا کرتے آپس میں ایک دوسرے کو کہتے دیکھ یہ شخص ہے ھذا الذی یذکر آلہتکم، یہ ہے وہ جو تمہارے خداؤں کو برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ پھر دیکھیں کیسے مذاق اڑاتے ہیں، ہزوا ان یتخذونک یہ نہیں کرتے تمہارا الا مگر ہزوا مذاق کیسے کہ یہ ہے وہ کہ جو تمہاری خداؤں کی برائی بیان کرتا ہے، کہ جس کے ساتھ چچا بھی نہیں ہے، یہ ہے وہ جو تمہارے خداؤں کی برائی بیان کرتا ہے، یہ جادوگر تمہارے خداؤں کی برائی بیان کرتا ہے، یہ شاعر تو برے برے القابات، یہ دیوانہ تمہارے خداؤں کی برائی کو بیان کرتا ہے۔ تو بنیاد کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق بولتے تھے کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ بات اس کو بنیاد بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھپتیاں کستے کہ یہ مشرکین کھڑے ہیں، آپس کے اندر ٹولہ کھڑا ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ان کے اندر جرأت بھی نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کوئی بات کر لیں، لیکن پیچھے پیچھے سے باتیں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے۔ حال یہ ہے کہ وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، ان کی اپنی حالت کیا ہے کہ حق سننا یہ گوارا نہیں کر سکتے۔ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جس وقت بات ہوتی ایک اللہ کی کہ وہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بلکہ رحمان کا نام آتا ہے تو بھٹکنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو انجانا بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس وقت ایک اللہ کی بات ہوتی ہے، وحدانیت کی بات ہوتی ہے تو بدکنے شروع کر دیتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان پیدا کیا گیا جلد باز۔ ایک کتاب کے اندر نظر سے یہ بات بھی گزری تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جس وقت اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح کو ڈالا،
ابھی روح کمر تک ہی پہنچی تھی، پورے جسم کے اندر نہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا شروع کر دیا اور گر گئے، چونکہ پورے جسم کے اندر تو روح ابھی داخل نہیں ہوتی، ابھی تو کمر تک پہنچی تھی۔ حقیقت کے اندر انسان کی سرش کے اندر جل بازی ہے، خلق الانسان من عجل، انسان جل باز پیدا کیا گیا ہے۔ اب جب ان کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو اگر اپنی اصلاح نہیں کرو گے، ظلم کو نہیں چھوڑو گے، حق کی مخالفت کو نہیں چھوڑو گے، نبی کا مذاق اڑانا نہیں چھوڑو گے، تو اس کی وجہ سے تمہارے اوپر دنیا کے اندر بھی عذاب آ سکتا ہے، اور قیامت کے بعد تمہارے اوپر جہنم کی سزا وارد ہو سکتی ہے۔ تو کیا جلد باز ہیں، جس عذاب سے روز ڈراتے ہو ہمارے اوپر لے آؤ۔ چاہیے کہ یہ انسان اپنی آپ کی اصلاح کر غور و فکر کرے، لیکن یہ اسی عذاب کے لیے جلدی مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس عذاب سے روز ڈراتے ہو لا کر کے دکھا دو، جس قیامت سے ڈراتے ہو وہ کب، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ سزا، وہ قیامت جس سے روز ڈراتے ہو وہ کب آئے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کو جواب دیا ہے کہ اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، ان قریب سزا کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، جہنم کی آگ کے حوالے سے تمہارے سامنے نشانی آئیں گی، لیکن جس وقت عذاب آ جائے گا تو پھر تمہارے ٹالے وہ ٹل نہیں سکے گا۔ جس وقت تم ظلم اور کفر کی وجہ سے جہنم کے اندر پہنچ جاؤ گے، پھر اپنے منہوں کے ساتھ تم عذاب کو روک نہیں سکو گے، اپنی پیٹھوں کے ساتھ تم عذاب کو، آگ کو روک نہیں سکو گے۔ جس وقت انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی چیز اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، کوئی آگ لگتی ہے، تو انسان اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ ان کے منہوں کو لگے گی، منہوں کے ساتھ روکیں گے اور روک نہیں سکیں گے۔ یہاں پر ذکر ہے کہ جس قیامت کا، جس جہنم کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ان کے اوپر آ جائے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ لو یعلموا، کاش کہ جان لیں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حین لا یکفون، جب یہ نہیں روک سکیں گے، عن وجوہہم، اپنے چہروں سے، النار، آگ کو نہیں روک سکیں گے، مراد ہے کہ ان کے منہوں کو آگ لگے گی۔ گویا کہ جس طرح ایک آدمی کو کوئی چیز لگتی ہے تو ہاتھوں کے ساتھ روکتا ہے، ہاتھوں کے اوپر آ کر کے لگتی ہے، ان کے منہوں کے اوپر وہ آگ لگے گی۔ ولا انتم، نہ اپنے پیٹھوں کے ساتھ روک سکیں گے، نہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ روک سکیں گے، ولا ہم ینصرون، اور کوئی بھی ان کا وہاں پر مددگار نہیں ہوگا جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ دنیا کے اندر ایک انسان کو آگ لگتی ہے، اماں جان بھی پہنچ جاتی ہے، ابا جان بھی پہنچ جاتا ہے، دوسرا بھی تیسرا بھی آ جاتا ہے، اسپتال کو بھی لے جاتے ہیں، علاج کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین کی آگ سے، اس کی سزا سے بچانے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے ایمان اور اعمال صالحہ کے۔ اگر یہ نہ ہو ایمان اور اعمال صالحہ تو آخرت کے اندر انسان اللہ رب العالمین کے عذاب سے اور آگ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ تو یہاں پر لوگوں کو یہ بہت بڑی بات سمجھائی جا رہی ہے، اے وہ لوگو، اے وہ لوگو کہ جو تڑیاں دیتے ہو اور کہتے ہو کہ جس قیامت سے، جس عذاب سے روز ڈراتے ہو وہ کب آئے گا، وہ ذرا لا کر کے دکھا دو، تو فرمایا بل تأتیم، اس کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کرو، وہ آ جائے گا ان کے اوپر بغتتاً، اچانک۔ دنیا کے اندر اگر عذاب آئے تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکو گے، فرعون کے اوپر آیا تھا، کیا وہ اپنے آپ کو سنبھال سکا تھا؟ یا قیامت آئے گی بغتتاً، اچانک، کتنی اچانک؟ حدیث کا یہ مفہوم ہے، حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ جو جس مصروفیت میں ہوگا ابھی اس مصروفیت سے استفادہ اور فائدہ نہیں اٹھا سکے گا کہ اس کی اوپر قیامت واقع ہونا شروع ہو جائے گی، فَدَبْأَتُهُمْ، بس یہ بدعوات ہو جائیں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ طاقت نہیں رکھیں گے ردہ اس کو لوٹانے کی۔ جب قیامت ان کے اوپر آ جائے گی یا دنیا کے اندر ان کے اوپر عذاب آ جائے گا تو اس کو ٹالنے کی ان کے اندر جرت نہیں ہوگی، وَلَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور نہ اس وقت وہ مہلت دیے جائیں گے۔ جیسے کہ فرعون کے اوپر بھی جب وقت آیا تو پھر اس کو کوئی مہلت نہیں دی گئی، حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، نہیں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ ویسے اور جب آقا دیکھتے ہیں تو والذین، وہ لوگ کفر، جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذونک، تو نہیں کرتے تمہارا الا مگر عزوا، مذاق، کیا ہذا، یہ ہے، الذی، وہ جو، یذکر، ذکر کرتا ہے، آلیاتکم، تمہارے الہوں کا، برائی کے ساتھ، وہم، اور یہ خود، بے ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، رحمان کے نام سے، ہم یہ کافرون، انکار کرتے ہیں۔ خلق کا پیدا کیا گیا الانسان، انسان، من عجل، جل باز، سأریکم، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو آیات کی اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، بس جلدی نہ مچاؤ، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، متى هذا الوعد، کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس وعدے کے اندر سچے ہو، لو یعلم، کاش کے جان لے، الذین، وہ لوگ کفر، جنہوں نے کفر کیا، حین، جب، لا یکفون، یہ نہیں روک سکیں گے، عن وجوہہم، اپنے چہروں سے، النار، آگ کو، ولا، اور نہ ہی عن ظہورہم، اپنی پیٹھوں سے، ولا، اور نہ ہی ہم ینظرون، ان کو مہلت دی جائے گی، بلکہ تأتیم، آ جائے گی ان کے پر وہ بلا، قیامت، بغتتاً، اچانک، فتبہتہم، پھر وہ بدحواس کر دے گی ان کو، فلا یستطیعون، یہ طاقت نہیں رکھیں گے ردہا، اس کو لوٹانے کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ